بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا ہے. نہیں، پی ٹی آئی کو بہت کچھ مل چکا ہے، کیونکہ ان کی جو ناکام جیل بھرو تحریک جا رہی تھی، جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور عمران خان نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو لوگ جیل میں ہم تحریک چلا رہے ہیں اس کو ہم بند کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، تحریک لبیک میں. واحد پاکستان کی تحریک لبیک جماعت ہے کہ جو اس ٹائم اسلام، پاکستان اور پاکستانی عوام کی جو بات کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین بیچارے یوتھیوں کو بھی کیا زندگی ہے. صبح سے وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ نے آ کے ان کو صف ماتم میں تبدیل کر دیا. کہتا ہے جب ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اس کے اوپر ناظرین میں تفصیلی ویڈیو اپنے دوسرے چینل پہ ڈال چکا ہوں، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے عمران خان کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ یوتھیے غدار، منافق، جھوٹے، ملک دشمن ثابت ہو چکے ہیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے. یہ میں نے دوسرے چینل پہ ویڈیو ڈالی ہے، اور اس ٹائم ابھی رانا ثناءاللہ کا بیان نہیں آیا تھا جب وہ ویڈیو میں نے ڈالی، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آگے کیا ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی غدار ثابت ہو چکی ہے. آپ میرے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی ناظرین رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنوں کہ رانا ثناءاللہ نے کیا کہا ہے، پھر جا کے آگے بات کریں. with the orders dated from by the London judges. تو یہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی پی ٹی آئی کی، وہ سٹینڈز ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ سٹینڈز ڈراپڈ. اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے، ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو... اب ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ رانا ثناءاللہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے. نہیں ماننے سے مراد یہ ہے کہ بھئی ہم الیکشن ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اب جو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی اس میں کوئی درخواست دائر کرائی ہوئی ہے تو وہ ہم فیصلہ مانیں گے، لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ہم نہیں مانتے. یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، اور بڑے بڑے تیہ نگار بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے فیصلے سے بڑا بحران پیدا ہوگا، حکومت نہیں مانے گی الیکشن کرنے میں. اب ناظرین جو پی ٹی آئی والے صبح سے بھنگڑا ڈال رہے تھے ان کو ملا کیا؟ تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا ہے. نہیں، پی ٹی آئی کو بہت کچھ مل چکا ہے، کیونکہ ان کی جو ناکام جیل بھرو تحریک جا رہی تھی، جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ابھی تک حکومت کا کوئی موقف نہیں آیا، تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آیا، اور عمران خان نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو لوگ جیل میں ہم تحریک چلا رہے ہیں اس کو ہم بند کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو ایک وجہ مل گئی ہے عزت بچانے کی. تو عمران خان نے، قومی یوتھ نے اپنی عزت بچا لی ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے. یہی فائدہ صرف عمران خان کو پہنچا ہے اور باقی نہیں پہنچا ہے. اب ناظرین دیکھنا آگے ہوتا کیا ہے. اب عمران خان نے جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ وہ غدار تو ثابت ہو چکے ہیں. شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس چینل کے تھرو بھی کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ بھئی الیکشن 90 دن میں کراؤ، پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو گئے. ابھی اس کا فیصلہ ابھی حکومت نے نہیں مانا، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کراتے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. تو یہ کس کے اوپر ڈانس کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پوری پی ٹی آئی کو ملک دشمن، غدار، منافق سب کچھ ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اس فیصلے سے پہلے جب سے یہ جنرل عاصم منیر آیا تو یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ تو حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہی ہوگا، کسی کی جرات بھی نہیں آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ آئے. تو اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوتی تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہ آتا. تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے کا جھوٹا بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ تو اب ہو گیا جھوٹا، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو ان کے مرضی کے بغیر فیصلہ دے دیا. اب رانا ثناءاللہ نے بھی آگے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم یہ الیکشن نہیں کراتے، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بہت کمزور ہے، 4 اور 3 کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2 اور 3 کا ہے. تو اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ اس جو 7 رکنی بینچ تھا اس میں جو باقی 2 جج تھے وہ پہلے بھی اس کی مخالفت کر کے باہر چلے گئے تھے.
اب ان یوتھیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو عمران ریاض ہے وہ اس نے ایک ٹویٹ کیا. عمران ریاض نے ٹویٹ کیسے کیا کہ جو نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں طاہر اشرفی، اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے بیان جاری کیا کہ بھائی جو گورنر اور صدر نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کا، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس رمضان شریف کے مہینے کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. بھائی اس رمضان مہینے کے بعد یعنی کہ الیکشن کی ڈیٹ ہونی چاہیے. یہ بات عمران ریاض کو بہت ناگوار گزری. اس نے کہا ہے کہ جی ہمارا ملک رمضان شریف میں بنا، کئی جنگیں رمضان شریف میں لگیں، شرعی لحاظ سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے یعنی کہ الیکشن کی رمضان شریف میں آ جائے. تو بھائی میرا سوال ہے یوتھیوں کے لیے اور خاص کر عمران ریاض کے لیے کہ بھائی شرعی ہو یا نہ ہو، کچھ احترام ہوتا ہے. اگر یہ احتراماً کہہ رہے ہیں کہ چلو یار احتراماً ہم اس مہینے کے بعد الیکشن کرا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، ان کو اتفاق ہونا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے یار رمضان شریف کے مان، کیونکہ احترام ہوتا ہے. لیکن احترام ان لوگوں کے سمجھتے ہیں کہ جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتی ہے کہ عزت اور احترام کیا ہوتی ہے. جو بے شرم لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا ہے احترام کا. جو رمضان شریف کے مہینے میں ناچ گانا کرتے رہے، ڈانس کرتے رہے، کنجریاں نچاتے رہے، ان کو احترام کا خیال نہیں تھا. وہ تو اس کو بھی شرعی طور پہ جائز سمجھتے ہوں گے کہ بھائی کیونکہ جو ابھی شرعی دلیل دے رہا ہے تو کیا وہ بھی شرعی جائز تھا کہ جب یہ عمران خان کی حقیقی آزادی کی جو تحریک تھی، یہ پورے رمضان شریف میں یہ لوگ لڑکیاں نچاتے رہے اور ان لوگوں نے جہاں یقین مانے ناظرین کہ ایسی ایسی ویڈیوز آتی رہی کہ ایک طرف مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں اور باہر میں یہ سپیکر لگا کے ناچ گانا کر رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کہ ہونا چاہیے. عمران ریاض کا مقصد تھا کہ ہونا چاہیے. تو اب ناظرین جو بڑے بڑے قانون دان ہیں، سینئر صحافی ہیں اور حکومت کے جو تیور ہیں، وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ تو اتنا آسانی سے نہیں مانے گی. اور پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھا کے اپنی جو ناکام جیل بھرو تقریب تھی اس سے عمران خان نے فائدہ اٹھا لیا کہ میری یوتھی کی جو بچی کچی عزت ہے نا وہ بچ جائے. آگے ناظرین کیا ہوتا ہے وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، تحریک لبیک میں. واحد پاکستان کی تحریک لبیک جماعت ہے کہ جو اس ٹائم اسلام، پاکستان اور پاکستانی عوام کی جو بات کرتی ہے وہ صرف کرتی ہے تحریک لبیک. تحریک لبیک کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مفاد پرست ہیں، مغرب کی غلام ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہیں، پاکستان کو برباد کرنا چاہتی ہیں. کسی کا بھی اسلام پاکستان غریب عوام سے تعلق نہیں ہے. عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اپنے انا کے لیے، اقتدار کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس لیے پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اگر آپ پاکستان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہے اور وہ ہے تحریک لبیک کی صورت میں. انشاءاللہ وہ پاکستانی عوام کو مایوس نہیں کرے گی. انہوں نے ایک ہڑتال کی کال دی اور ایسا سعد رضوی صاحب نے بیان دیا کہ حکومت مجبور ہو گئی کہ جو قیمت بڑھاتے بڑھاتے سب لوگ کہتے ہیں بڑھ رہے ہیں لیکن اچانک اس نے قیمت کم کر دی. تو عملی طور پر بتا دیا ہے تحریک لبیک نے کہ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی جماعت بھی اس ٹائم پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ